آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں اور مجھے یقین آیا جب مجھے کوسچن فیڈ کیا گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں آپ نے یہ دلیل ہے اس کی، آپ نے اس کا جواب دے دیا. اللہ کے بندے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایک منٹ میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، ایک منٹ رک جائے، پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں، اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. میں آپ سے تو نہیں نہ سیکھوں گا، میں نے تو سچ بولا ہے، دین تو سکھاؤں گا نا کہ اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں. میں نے تو سچ بولا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. سچ کیا بولا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے تکلیف کاٹی، میں نے تکلیف کاٹی. آپ میں کہہ رہا ہوں میں خوش ہوں کہ آپ باہر نکلے، شکر ہے کوئی باہر نکلا، شکر ہے کوئی تو باہر نکلا. آپ نے ایک کوسچن قبر پہ سجدہ کرنے والا، اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی، میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی، محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا، میری لائف کو ونریبل کرنا، اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گئی ہوں، مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا کس نے مشورہ دیا؟ نہیں آپ اس کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ ڈرامہ بازی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے دیا نا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں، میں نے کہا کیوں معاف کرتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف مت کرنا، تو میں آپ کی اس تمام جو آپ نے یہ سزا کاٹی، جبر کاٹا، میں اس کو ڈرامے بازی سمجھ رہا ہوں. نہیں آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی، آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی میری. سرکار آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پوری لائن بولی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں لوگ نہیں، آپ نے کہا میں بھی مان گیا ہوں. میں تو اب مانا، میں تو اب مانا. نہیں آپ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری باتیں مان گئے. سنیں کیسے میں کہتا ہوں یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکار اسی قسم کی فوٹو کاپیاں ہیں یہ ایسے جو لوگ پیش کرتے ہیں عدالت میں، آرگومنٹس ہیں جو ہمارے 6 گھنٹے بھی نہیں ختم ہو سکتے. وہ سرکار دلیل پیش کریں. دلیل پیش کر دی، ثبوت پیش کر دیا، آپ نے نہیں مانا، لوگ نہیں مانیں گے، بات ختم ہو جائے گی. نہیں سرکار آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ایک اس سوال کے اوپر کہ جی وہ 295C سب کا سب ڈرامہ تھا میرے اوپر. میں نے تو نہیں کہا. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا میں نے کہا ہاں سن لیں میں نے کہا میں مانتا ہوں باہر نکلنا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے 103 دن جو وہاں پہ اذیت کے گزارے اور آپ کے پیچھے بچوں نے جو اذیت کے گزارے ان کے لیے تو آپ تقریباً ختم ہو چکے تھے. آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا. ٹھیک ہے آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا، آپ ختم ہو گیا کہ میرا اندر جانا ڈرامہ نہیں تھا، باہر نکلنا ڈرامہ ہے. باہر نکلنا جو ڈرامہ ہے، یعنی محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ معطل کرو فیصلہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹرنگ کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرنگ تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کھڑی کی. او یار سوال کیا ہے اور رزلٹ آپ کیا نکال رہے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں، تیری پھوپھی بھی ناس کی تھی، اس سے مطلب یہ رزلٹ نکل آتا ہے. اللہ کے بندے آپ دلیل، آپ کورٹ میں بیٹھے، آپ دلیل، آپ کورٹ میں جائیں نا، وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب جو آپ ذرا دلیل پیش کریں کہ میرے باہر نکلنے کی یہ اب جو پھپھو والی آپ نے بات کی نا، یہ آپ نے ایک یاد رکھنی ہے. آپ ادھر ہی رک جائیں. یہ آپ نے پھپھو والی یاد ایویڈنس دیں مجھے، آپ ایویڈنس دیں. آپ کے پاس کون سا ریٹن میں ایویڈنس موجود ہے؟ میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نہیں کہہ رہی ہے؟ آپ نے کہا میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. میڈیا کے اوپر لوگ یہ نہیں کہہ رہے. یار لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار، لوگ تو کہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. پوری سنیں پھر آگے چلیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں. کہ ہماری پوڈ کاسٹ رک گئی، ختم ہو گئی. سرکار ختم نہیں ہوئی. میں بیٹھا ہوں، میں پوری رات بیٹھوں گا، میں 6 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیتا ہوں. اب 2 منٹ آپ نے میری سننی ہے، میرے سامنے وہ ثبوت لانا ہے، ریٹن ثبوت. اب 2 منٹ میری سن لیں. جی میں سن لیتا ہوں. لائے ریٹن ثبوت کے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، ذرا مجھے بھی پتہ چلے، مجھے تو آج تک نہیں پتا. سن لینا. میں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، اب یہ سن لینا، آپ نے دوبارہ نہیں پوچھنا. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا تاکہ آپ اینٹی عمران خان بیانیہ کریٹ کر سکیں. سن لینا. اب پھر جذباتی ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں ہوا، میں اس کو ڈینائی کروں گا. صبر تو کر لیں، آرام سے ڈینائی کریں. ڈینائی آپ نے کر دیا، آپ نے کہا جی ڈینائی کر دیا. اب پوری بات سن لیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا کیونکہ باہر آ کر آپ اینٹی عمران خان بیانیہ چلائیں گے. میں نے کہا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا. کہا میں نے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا جی مجھے. آپ نے کہا آپ کو یقین تھا؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں یقین تھا. آپ نے کہا جی کیوں یقین آیا؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کی ٹیم نے اینٹی عمران خان کوسچن مجھے فیڈ کرایا، تو اب مجھے شک پڑنے لگ گیا یار سچے تھے نہیں سارے کدھر. اچھا شک پڑا ہے آپ کو؟ شک پڑ گیا مجھے. یہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کوسچن نہیں ہوگا. آپ میرے پاس وہ ثبوت لے کے آئیں گے جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے نکالا ہے. میں کیوں ثابت کروں گا؟ مجھے تو شک پڑا ہے. شک پڑا تو اپنا شک دور کر لیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ کیا، نہ مجھے کوئی ایجنڈا فیڈ کیا. میں تو ایجنڈا یہ اس وقت نہیں لے رہا تھا جب فیض حمید کا اتنا قبضہ تھا، یہاں پہ سیم پیج چل رہا تھا،
اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پالیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں, خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں, کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا, اب میں نے کیوں لینا ہے بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے, جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, اگلی بات ہی نہیں کی. یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہو جائیں گے مذہبی پیشوا کے اوپر, تھریٹ ہوتا ہے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. سرکار خدا کے لیے میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے؟ یہ تھریٹ ہوتا ہے. اور سرکار یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ میرے لاکھوں وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے میرے اوپر یہ کر دیا, ہم ونریبل تو یہ تھریٹ ہوتا ہے. او نہیں سرکار, تھریٹ لیگلی یہ تھریٹ ہوتا ہے. او سرکار ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آج تک صرف مارے کھائی ہیں, اپنے اوپر مقدمے برداشت. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ لیٹ ناٹ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. ٹھیک ہے, میں نے ایک کوسچن فیڈ کرایا گیا, میں نے سامنے رکھ دیا. آپ کوئی ثبوت لے کے آئے ہوں گے, آپ نے بھی اسی طریقے سے جس طرح جنہوں 4-5 صحافیوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے بھی ایک ثاقب بشیر کی جو ہے وہ ایک ہلدی کے اوپر اتنی بڑی پنساری کی دکان کھڑی کر دی, تو آپ نے بھی ایک بات کو پکڑ کے اتنا بڑا دلیل آپ نے کھڑی کر دی. میں اس کو وائنڈ اپ کروں. آپ وائنڈ اپ کہاں سے ہونے, آپ نے اتنا وائنڈ اپ میں اس کو ایسے کر رہا ہوں کہ آپ دلیل کو نہیں مانتے لوگوں کی. ٹھیک ہے, وہ دلیل کون سی دی ہے؟ او بھائی لوگوں کی دلیل جو دے رہا ہوں. لوگوں کی دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگوں کی دلیل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے اوپر بات ہوگی, لوگوں کا کہنا دلیل ہے. تو لوگ کہاں کے ہیں؟ سرکار ایک منٹ, پاکستان کے ہی ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, کے باہر کے تو نہیں ہیں نا. اور اسٹوڈنٹ بھی تو ہوں گے. پاکستان کے لوگ تو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو, میں مان لوں. بھائی کون مانتا ہے ان کو یہودی ایجنٹ؟ لوگ نہیں کہتے. تو نواز شریف کو بھی تو کہتے ہیں. ایک منٹ رک جا. میں نے ٹیسٹ لگایا, ادھر پہنچ گئے, مجھے پتا چل گیا کہ آپ پہنچنا چاہیے. اسی کے اوپر کھیلیں. مجھے بتا, کھیلنا نہیں سرکار, کھیلیں گے. آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اوہ ایک منٹ, آپ نے بھی کہا تھا بعد ہم اس سے کھیلیں گے. ہاں, آپ مجھے پچ تبدیل کر کے نا پھنسے ہوئے ہیں, بعد ہم نے کھیلنا ہے اس سے. دیکھا نا, ہاں ادھر آگے نا, یہ کھیلنے کا لفظ کہاں سے آگے آ گیا. یہ کھیلنے کا لفظ ادھر ہی رک یہ بڑا نارمل ہے. سرکار ایک منٹ, کیا میں آپ میری پیچ پہ نہیں کھیلنا چاہتے, آپ مجھے اپنی پیچ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. کیا میں لوگوں کے کہنے پہ خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لوں؟ آپ کی پیچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. ایک منٹ, کیا میں یہودی ایجنٹ مان لوں ان کو؟ میں آپ کی پیچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. پچ کی بات ہی نہیں ہے. اب اگلی بات سنیں, یہ پیچ ہے. جب مولانا فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ کہا, میں واحد مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والا تھا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. بہت زبردست کیا آپ نے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا, آئی ایڈمائر. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر عوام کے کہنے پہ جائیں, لاکھوں ماننے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اور وہ اس وقت ونریبل کر رہے تھے خان صاحب کو یہ کہہ کے, وہ کہہ رہے تھے دلیل میں خود ہوں, مجھ سے بڑی کون سی دلیل ہے, تو کیا میں خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لیتا؟ اور ثبوت میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1996 کی وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ اغوا ہو گیا, اس راس چائلڈ فیملی کے ہاتھوں رشتہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی اسیسمنٹ تھی, یہ ان کی اسیسمنٹ تھی, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہ جب کہہ رہے تھے, تو کیا ہم ان کے کہنے پہ مان لیتے؟ تو اس طریقے سے پھر میں جواب دوں گا. اس طریقے سے اگر لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نہ مانیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. میں ثبوت کے بغیر نہیں. اب جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہو گیا نا, میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, آپ نے کہا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوسچن فیڈ کیا گیا, یہ مان لیا گیا کہ کوسچن ہوا, تناظر آپ نے بھی بتا دیا, میں نے بھی بتا دیا, تو ختم ہو گیا نا. یعنی میں تو 10 منٹ پہلے اس سے آگے جا رہا تھا, آپ نے کہا نہیں اسی پہ پھنسے. نہیں, میں اس لیے کہ آپ نے کہا, میں نے کہا کوئی ثبوت, آپ نے کہا میرے ہاتھ ثبوت آ گیا, تو میں نے کہا کہ لوگوں کی دلیل کے اوپر چلیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب, آپ, میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی, جی ریفرنس بھی ساتھ دیتا جاؤں گا. ایک ریفرنس آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ نے ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ وہ اس فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا. کیا طارق مسعود صاحب کے بارے میں جب مناظرے کی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود اس ایک اسپیسیفک فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے بولا. دوسرا بات, ایک یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا. دوسری بات آپ نے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ گڑی شاہو کے ساتھ اگر میچ کھیلے, تو آپ نے اب یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لینی. اب ہم آگے چلیں گے. آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے مفتی طارق مسعود کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے مفتی تقی عثمانی کو بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو یہ میری شرط نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو آپ آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے آئیں لائیو. ٹھیک ہے, اور آ کر بیٹھ جائیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے,
مفتی طارق مسعود پھر آپ ہی گئے اور آپ ان سے نہیں ملے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر سب کے بابوں کو کہتے ہیں کہ جی شے ہی کوئی نہیں, پھر آپ ایک اور بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک تھوڑے آخری بابے دوتے قبر دوتے وکٹری کا نشان نہ بنا لواں اس ٹائم تک میں کدھر نہیں جاندا. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مناظرہ تب کروں گا جب تم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاؤ گے کہ اے ساڈے فرقے دا آ رہا ہے, ایدی ہار میری ہار, ایدی جیت میری جیت, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ تو آ جا مناظرے واسطے, ادھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اپنے صحافت دے کسی وڈے کو لکھوا کے لے کے آ کہ تیری ہار میری ہار, تیری جیت جیڑی ہے او دی جیت. یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, تھوڑا سا کوشچن لمبا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے, آپ کا دماغ تو ویسے ماشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی کی شرط لگا دینا مناظرے کے لیے. آپ کا جو بیسک ایم ہے وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. پھر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عورت, شہرت اور پیسہ ان تینوں سے وہ دور رہتے ہیں. لیکن جب آپ مناظرے کے لیے وہ آتے ہیں, ایک تو آپ سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار انج کرو نا کہ میں ادھر سے ویڈیو چاڑ دا ہاں, تو ادھروں ویڈیو چاڑ, یوٹیوب دوتے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تو پھر ویوز کی اور ڈالر کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ادھروں میں ویڈیو چاڑن لگے ہیں ادھروں تو چاڑ, ٹھیک ہے. بہ کے نہیں ساڈے کولوں ہونا, جی بہ کے کرنا ہی تو مفتی تقی عثمانی تو لکھوا کے لے کے آ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرا مثال دی کہ یہ اتنے سے جو ہے وہ فرقے کے وہ مفتی ہیں, آپ کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مولوی, کہ جی آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر آپ کی تبلیغ بہت زیادہ ہے. اس حساب سے بات کروں تو آپ کے فالوئنگ ہے 3.1 اور مفتی خالد مسعود کی ہے 4.9, طارق مسعود کی 4.98. آپ سے بڑے ہو گئے فالوئنگ کے اندر وہ, ٹھیک ہے. یہ اتنے سی والی بات کا میں نے آپ کو جواب دیا. دوسرا میں نے تو سوال ہی نہیں آپ سے کیا. اوہو آپ نے نہیں کیا, سوال آپ کا نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں میں کھڑا کر رہا ہوں نا کہ آپ وہ بات کریں نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور گڑی شاہ کا مقابلہ, ٹھیک ہے. تو بات ایسے ہے کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ آسٹریلیا ہیں, تو پھر سرکار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا اتنے ورلڈ کپ جیت چکا, تو اس کو بھی تو پھر ان کو آئی سی سی والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ یار کینیا یا افغانستان نال مینوں کی کھڈان تے لگے ہو, میں انی واری ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, انہوں کو آپس میں لڑ مار کے ایک بندہ آ جائے میرے کو, میں وہ نال کھیڈ کے تے ورلڈ کپ جیت لاں گا. اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ یاد رکھنا ہے آپ نے, نہیں, آپ کا تو دماغ ہی بڑا تیز ہے. اس طرح نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں آپ مناظرے سے کھڑا کیا نا, آپ مناظرے سے کیوں بھاگتے ہیں, مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ جتنا آپ نے مقدمہ کھڑا کیا یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں. مجھے مناظرے کا چیلنج کس نے کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود کا میں نے دیکھا, آپ نے ان کو ویڈیو بنائی, وہ ادھر وہ یہ مناظرے کا معاملہ ہی نہیں تھا, وہ چیز ہی کچھ اور کیا تھا. وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل نہیں, جواب دے دینا آپ. نہیں میں نے تو آلریڈی جواب دیا ہوا ہے, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں پر پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ تو کر کے آئے ہوں گے. میں تو ورکنگ یہ کر کے آیا ہوں. نہیں یہ ایسا نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہے. اوہو سرکار, مفتی آپ نے ریحان طارق کی ویڈیو میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کر آئے. ایک بات کریں, میں جواب تو وہی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ویڈیو بنوا کر لائیں. میں اسٹیپ بائی دیکھیں, آپ نے یہ 8-10 باتیں کی ہیں نا, میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں. چلیں جی پہلے ہی لے لیں. ہاں جی لے. آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لیں. ادھر ہی رک جاتے ہیں. ہاں اب یہیں پہ رک جاتے ہیں. ہاں اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں, مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے. مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. میں ایک سے مناظرہ کروں گا, دوسرا سامنے آئے گا, دوسرے سے کروں گا, تیسرا سامنے آئے گا, چوتھا سامنے آئے گا, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ہاں مکتبہ دیوبند تو ایک ہے نا, وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا, تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں. تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو, چاہے وہ ابھی تو اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تینوں دیوبند مل کے ایک بندہ لانچ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں. اور بڑے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں, مفتی صاحب آئیں, ہم اوپر بٹھائیں گے, میں نیچے بیٹھوں گا. اور اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے
اور ان کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کروائیں تو میں تیار ہوں. ان کی خواہش کے اوپر, میری خواہش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلتا. آج تک مناظرے کے اینڈ پہ کبھی نے ایک دوسرے کی بات کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی. ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود مناظرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیونکہ 5 لاکھ لوگ تیار بیٹھے میں کہ جی ہم سے بھی مناظرہ کریں, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں آؤں گا. تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی اے ٹیم ایک ہوتی ہے, اس طریقے سے انڈر 19 ٹیم ایک ہوتی ہے, اسی نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ 20 ٹیمیں پیرلل میں لانچ ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش کے اوپر میں نے کہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر ان کی خواہش ہے تو کسی چھوٹے کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے لیے ویڈیو بنا دیں. یہ ان کی خواہش پہ, میں نے نہیں بیٹھنا, نہ میری خواہش تھی. ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ اگر تم یہ چاہتے ہی ہو تو چلو یوں کر لو. یہ چیز ہے. یہ جو ویڈیو تھی کہ آپ آ جائیں اور اپنا کیمرہ مین بھی مفتی, ہاں یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. یہ کچھ اور چیز 2021 کی. جی میں بتاؤں, یہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. نادر علی بھائی جو پی فار پکاؤ ان کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مکتب فکر کو لے کے چل رہے ہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو ہمارے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں. پھر انہوں نے 3 مہینے بعد دوبارہ سے رابطہ کیا. اسی دوران انہوں نے ویڈیو چڑھا دی کہ جی میری نادر علی سے بات ہوئی ہے, انجینئر صاحب سے ملاقات وہ میری کروائیں گے. پھر میں نے نادر علی سے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ ان کو پھر سنڈے والے دن لے آئیے گا, کیونکہ ہم سنڈے کو اکیڈمی کھولتے ہیں, سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے پیچھے ہماری اکیڈمی نہیں کھلتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے میں بات کر لوں گا, جیسے ہی کوئی معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ ان کو لے کے میں خود ساتھ آؤں گا. اچانک مفتی صاحب آ گئے منگل کے دن. اتوار کو آ سکتے تھے, اگلی اتوار کو آ سکتے, اور ان کا ایڈمن ہمارے ایڈمن سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آتے ہی انہوں نے ویڈیو بنائی رات کو کوئی 2-2:30 بجے کہ نہیں میں جیلم میں آ گیا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے صبح سویرے ڈی پی او آفس سے کال آئی کہ آپ لوگ کیا مناظرہ بازی کر رہے ہیں ادھر. میں نے کہا جی کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے, ایک ملاقات تھی اور وہ بھی اس طریقے سے اتوار والے دن ہونی تھی. انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی نہیں کرنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کرنے جا رہے تو اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں. اور وہ 12 مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے میں ویڈیو بناؤں. مجھے انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس دوران ہم نے ان سے رابطہ کرنے بھی کوشش کی کہ چلیں اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو الگ سے کم از کم اتوار والے دن تک کے لیے کو, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ایک الگ بات. میں نے پہلا فون کیا اور سرکار میں نے نادر علی کو فون کیا, بات ہی چھوڑ دیں, جو مین بندہ نہیں اسی دن ہی اسی دن نہیں, رات کو نہیں, صبح مجھے فجر کے بعد پتا چلا. اور میں نے ڈی پی او کی کال آئی تقریباً اس کے اسسٹنٹ کی 8 بجے کے قریب. جب رات کو وہ آئے آپ کہاں تھے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, رات کو 2:30 بجے بنائی نا ویڈیو, تو صبح فجر کے بعد سامنے آئی نا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں پتہ ہی, سارا ویڈیو بنا کے آپ کے ایک بندے کو بھی انہوں نے ویڈیو میں لیا ہوا تھا کہ یار اے انہوں نے ایڈمن بھی ہے. نہیں انہوں نے خود ویڈیو بنا دی, سرکار انہوں نے اپنے چینل سے بنائی تھی, اپنے چینل سے بنائی تھی. صبح کے وقت وہ ویڈیو سامنے آئی تو فون آیا. پھر میں نے نادر علی کو فون کرنا شروع کیا. زور کے وقت اٹھے, انہوں نے کال اٹھائی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس اتوار کو تو مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے, ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں منگل کو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا انہوں نے حرکت کی ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری اکیڈمی سیل ہو جائے گی اس طرح کی حرکت کر کے. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ یار مفتی صاحب کو میں نے ہی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواؤں گا, لیکن مفتی صاحب نے کیا حرکت کی. اور اس بات کی تصدیق نادر بھائی سے آپ پوچھیں گے, وہ بارہا کریں گے. میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی اس چیز کا ذکر طریقے سے کر چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی ان تک جا چکی ہے. ان کو پتہ ہے ہمارے درمیان تو جو بندہ تھا سینٹرل پوائنٹ, جس طرح آپ کے اور میرے درمیان جنید بھائی ہیں, اس طرح میرے اور مفتی صاحب کے درمیان نادر علی بھائی ہیں. طارق مسعود صاحب نے وہ بائی پاس کیا, مس کمٹمنٹ کی. جی ظاہر ہے, سنڈے کی بات تھی, ٹیوزڈے کو پہنچ گئے, ٹیوزڈے کو آئے. آپ کو کوئی کال نہیں کی, آپ سے کوئی نہ ایڈمن نے رابطہ کیا نہ ہوا. آ کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو, اور میں نے دیکھا, میں نے اس کا جواب پھر, اور پوری یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہی. بدھ گزر گیا, جمعرات گزر گئی, جمعہ گزر گیا, ہفتہ گزر گیا, اتوار کو ہی میں بیٹھا. اور پھر میں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں, اگر آپ نے آنا ہے تو بے شک مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی لے آئے اتوار کو, میں تیار بیٹھا ہوں. اس کے بعد یہ وہ ویڈیو جس کا میں ریفرنس, جی یہ بعد میں, ہاں اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں, آن لائن بات کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا, وہ بھی معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا, وہ بھاگ گئے.
نہیں میں یہ بھاگ کا لفظ نہیں, آج کی ڈیٹ میں تو میں بول نہیں سکتا, کیونکہ مفتی صاحب کے میرے اوپر احسانات ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے ہٹ گئے, نہیں پیچھے ہٹ گئے, یا ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یار اس معاملے کو چھوڑیں. پر ہاں, اور ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں تھی, میں آپ کو دونوں میں سے ایک رہے. نہیں مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے, ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. ہاں, ان کے یہ مزاج ہی نہیں تھا. ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے محظوظ کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں, ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں, اچھی مثالیں دے لیتے ہیں, اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں, تو میں اس میں ان کی. کیا مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے, ہاں جی, مناظرہ ٹھیک ہے, نہیں, اور اس میں مناظرہ نہیں تھا, گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے, اور میں نے اس میں بھی کہا, بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا جی جی کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ میں گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کیوں ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جان, تھوڑے نال گفتگو کرنا نہیں ہے. آئیں گے, کیوں وہ نہیں آئیں گے, کیوں گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں, 2 کلومیٹر تک نہیں آئے, ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا, ہاں جی, ان کو منع کیا ہوا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا؟ نہیں, میں نے نہیں چیلنج کیا, میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی, نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہی کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی ہے, وہ جا کر ویڈیو سنگل آؤٹ نہ کریں, مفتی منیف صاحب وہ جا کر ویڈیو بنوا کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں, ایک مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں انشاءاللہ. اچھا, اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی, سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا, ٹھیک ہے, آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے تے, آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے, تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی, کیوں کی نہیں گئی, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی, آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر, میں ویڈیو چاڑ رہا, ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار, نیوز لیندے جاندے ہیں. چینل کے اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی, وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مونیٹائز کیا ہوتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں, اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا, میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا, انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل, میں نے اپنا بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ کے اوپر. یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں عمران, ریاض اور یہ سارے صحافی جو ہیں یہ ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے, جب مفتی طارق مسعود کی باری آتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو میں کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ یا عمران خان صاحب کی پولیٹکس ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے ڈالروں سے؟ صحافت اگر آپ نے ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہے تو صحافی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن لیتا ہے یا صرف رپورٹنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحافت کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحافت نہیں کر رہے. صحافت طے کریں گے نہیں, صحافت کے بنیادی اصول ہے نا کچھ, ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی, رپورٹنگ کرنی. کیا آپ نے ایک پارٹی کی لائن نہیں لینی, رپورٹنگ آپ نے سب کی طرف سے کرنی. پاکستان میں بدقسمتی سے جو صحافت وہ اس وقت آپ کی لائن بن چکی ہے. مثلا اگر آپ کہا یہ صحافت نہیں کر رہے, مثلا میں آپ کو کہوں پیرالل لے کے چلنا ہے نا, ہم نے کلیئرنس ہوتی ہے ہمیں. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے, مفتی طارق مسعود کی فرقے سے کتنی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے؟ ہاں جی ہے, تو پھر وہ مذہب تو ادھر بھی مجھے اختلاف ہے نا, اختلاف ہونا تو اتنے ڈالر نہیں ہے, اتنے ڈالر نہیں. او ہو, یہ تو ایک فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا نا, ایک فیکٹر ڈسکس کیا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 5 تم نے جھوٹے الزام لگائے اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے, تم نے کہا کہ انجینئر صاحب عدت کیس پہ کیوں نہیں بولے, میں نے ڈیٹ سے بتا دیا کہ میں بولا, بات ختم ہو گئی تھی نا, مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے, آرمی چیف کو کیوں نہیں کہتا؟ اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے آرمی چیف کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا تھا, یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کے اوپر حملہ کیا. میں نے وہ یو ٹرن کی بات کی تھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہیں ذات تو اس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا. میں نے بات کی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کی,
اب اس کی ماڈرن فارم ڈیجیٹل دہشت گرد، اور یہ سارا معاملہ ہوا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، سب کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کیا، اب ہونا یہ چاہیے وہاں. اچھا اس کے بعد انہوں نے اگلی پوڈ کاسٹ میں نے وہ سنی، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگ، آپ نے کہا ہاں یہ ہیں. وہ بات ہو رہی تھی، غلطی ہو گئی. نہیں ایک منٹ رک جاؤ سر، رک جائیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ منظم طور پہ فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کریں گے تو اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جی منظم طور پہ ایسے کیسے؟ سرکار جب یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں، ٹرینڈ نہیں، اور سارے لوگ چلاتے ہیں، اور سرکار لوگوں کی میجورٹی کو آپ ڈکلائن کر چکے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اب آپ ایویڈنس دیں. وہ سرکار وہ میری جان میری بات سن لینا. ایویڈنس کیا؟ وہ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کرتے رہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. سرکار ایک منٹ رک جائیں، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا، بہت غلط کیا نا، گھٹیا حرکت ہے. تو اب جب میں نے مذاق اڑتا ہوا دیکھ لیا لوگوں کے ہاتھوں، تو یہی تو ثبوت ہے. تو یہ عمران خان، بند کمرے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سامنے ہے. یہ عمران خان نے کب کہا؟ نہیں، یا یہ عمران ریاض نے کب کہا؟ ایک یا یہ کس صحافی نے کہا کہ جاؤ جا کے شہداء کی بے حرمتی کرو؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے، ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں دور دور تک کہیں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر یا ان کا نام لیا گیا؟ کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد DGSP صاحب کہہ گئے. اور آپ کو بہتر پتا انہوں نے کس کو کہا؟ ڈیجیٹل دہشت گردی. پہلی بار ڈیجیٹل دہشت گرد کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا. دہشت گردی انہوں نے سرکار یہ ورڈ یوز کیا تھا اینکر نے کہ کیا آپ بھی اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں آج بھی کہتا ہوں. تو ورڈ تو وہی ہے نا، ورڈ تو وہی ہے نا. سرکار میں مستقبل میں بھی سمجھوں گا. گھومتے جا رہے ہیں آپ گھومتے جا رہے ہیں. بھائی ٹھنڈے ہوں، گھومتے جا رہے ہیں آپ. پاکستان کی فوج آپ پھر ادھر چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود اگر اپنی چیز کو آپ کو ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہے، وہ ڈالر نہیں کما رہے، لیکن عمران ریاض کی بھی چیزوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ ڈالر کما رہا ہے. لیکن آپ نے 5 چیزیں مجھے عمران خان کی عمران ریاض کی آپ نے یہ کہا تھا سے ایک دن پہلے انہوں نے الزام لگایا، آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض نے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی جلسے پہ جا کے تقریر کی تھی. آپ نے یہ کہا تھا. ہاں جی بالکل. آپ نے رجوع کیا تھا، معافی مانگی. کیا معافی مانگی تھی آپ نے؟ یا وہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی، ثبوت دیا تھا. خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کی تھی. آپ نے کہا تھا آپ تقریر کی تھی، انہوں نے کی تھی. خان صاحب سامنے بیٹھے. کون سی بھلا آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ جو اس کے اندر تو اچھا شریف بھی تھا، اس کے اندر تو اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، باقی بھی اس میں شامل تھے. پھر باقی بھی تھے. عامر میر صاحب کی بھی تقریر تھی، اور سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ابھی یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا. خان صاحب جہاں پر بیٹھ جائیں گے، وہ سرکار وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ وکالت کی حیثیت ہے، وکیل کی ڈگری تو نہیں ہے نا ان کے پاس کہ وہ وکیلوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سامنے آگے تقریر کر رہا ہے، تو خان صاحب وہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا. اگر خان صاحب وکلا کے بار میں جا کر اسپیچ کرتے ہیں تو خان صاحب جج بن گئے، تو وکیل بن گئے. نہیں سرکار، پولیٹیکل تقریر. ہاں اگر خان صاحب کسی گیدرنگ میں جا کے کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو میں اس کو پولیٹیکل گیدرنگ نہیں دوں گا، کہوں گا. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی نا، وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہی ہے. چاہے آپ کان کو ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے، اور مجھے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ کون سا صحافی کس کی لائن لیتا ہے، وہ سب کو پتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کی لائن لیتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. اس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب PTI کی لائن لیتے ہیں تو بالکل نظر آتا ہے. آفتاب اقبال صاحب لیتے ہیں، وہ نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو انہوں نے ان چیزوں رضی دادا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو بنایا کہ یار کی ڈالراں دے پیچھے تسی جڑا ہے نواز شریف دا ووٹ دو عزت دیو گا دا بیان ہے سارا جڑا ہے ختم کرا کے رکھتا ہے، انہوں الیکشن دے پیچھے قابل بھی نہیں چھڈیا. ہے کوئی ویڈیو؟ جب میرے بارے میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ میری بات سیدھا جواب دیتے، ویڈیو ہے کہ نہیں؟ سرکار یہ ویڈیو بھی بن گئی نا، آپ کے سامنے میں نے بات کر دی. آج بنی نا، اور سرکار رک جائے. ہے نہیں ہوگی، نہیں ہے نا، مستقبل میں نہیں ہوگی. وہ بولے تو ڈالر نہیں کما رہے. اور سرکار ایک میری بات سنیں، انہوں نے کہیں پر میرے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی، ٹھیک ہے، نہ کسی ویڈیو میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. اگر وہ لگاتے ہیں تو جواب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا تھا. جب میرے اوپر الزامات لگے، میرے خلاف کمپین چلائی گئی، مولوی فار سیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی، ٹھیک ہے. مولوی فار سیل کیوں چلا تھا؟ وہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات، یہ نومبر 2023 کی بات ہے، تو اس وقت یہ بات کی، اور ہر دفعہ وہ چیز غلط ثابت ہوئی.
اب بھی غلط ثابت ہوگی, مستقبل میں لوگ فیصلہ کر لیں گے. اب دیکھیں میں نے تو آنٹی علیما سے نہیں کہا کہ آپ آ کے میری تصدیق میں ویلیو ایڈیشن کر دیں, دیسی مرغے کا بھی ذکر کر دیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں پچ نہ چینج ہو پچ نہیں میں چینج ہو رہی ہے سرکار. میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے کل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے, وہ غصہ نہیں کرے گا, گالیاں نہیں نکالے گا, تو اور کیا کرے گا. میرا سوال مار رہے ہیں آپ, او ہو میرا سوال مار رہے ہیں. میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں مدد آ جائے گی, یہ بھی مدد آئی ہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے اس کے ابھی کوئی نیا بہانہ تلاش کریں, مستقبل میں مدد آ جائے گی. جواب نہیں تھا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کس کا جواب بتائیں؟ اسی چیز کا مجھے یہ میرے پر الزام لگائے گا نا کوئی, میں جواب دے دوں. آپ الزام لگا دیں گے. نہیں الزام نہیں, جواب آپ کہیں گے تو ڈالر کما رہے ہیں, آپ کہیں گے تو صحافی بھی نہیں ہے میری جان, میں جواب دوں. آپ کہیں گے تو میرا مناظرہ کر لیں. نہیں سرکار, اچھا وہ مناظر والی بات پوچھ لیں. ٹھیک ہے کہ میں نے, اچھا عمران بھائی نے پتہ کیا کہا ہے, نہیں عمران بھائی کی طرف عمران بھائی نے پتہ کیا کہا, ایک منٹ عمران بھائی نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ ہوں ٹھیک ہے, آپ ہوں, وہ کوئی ایکس وائی زی اٹھتا ہے ٹھیک ہے, وہ کہنا ہے یار میں عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے, صرف آپ اکلوتے نہیں ہیں, آپ اکلوتے نہیں ہیں, اور بھی بڑے بندے ہیں, میں بھی عمران ریاض نال کرنا ہے, میں بھی عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. ایک منٹ, عمران ریاض کے ساتھ سب نے عمران ریاض کے ساتھ ہی کیوں کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا نہ میں نے کہا تھا, ہوا یہ تھا جب انہوں نے الزام لگایا اور جواب میں انہوں نے رجوع نہیں کیا, تو پھر میں نے انہیں کہا تھا آپ نے بھی نہیں کیا, ان کا بھی یہی گلا ہے کیا کہ آپ نے ان کے اوپر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگایا, جبکہ جب قانون آئین کی بات ہوتی ہے وہاں پر صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سارے بندے کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا, وہاں پر نواز شریف آ کر بیٹھے گا, وہاں پر مریم نواز آ کر بیٹھے گی, آصف زرداری آ کر بیٹھے گا, کیوں آ کر بیٹھیں گے, کیوں آ کر بیٹھیں گے بتائیں آپ. یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑا, اس کو بھی میں نے کہا یہ پولیٹیکل گیدرنگ ثابت ہوتی ہے. اب میری بات سنو, اور انہوں نے 5 الزامات لگائے. میں کہہ رہا ہوں بس پھر وہی الزام والی ہوگی نا, آپ نے کہا میرے اوپر لگا, انہوں نے کہا میرے اوپر لگا, میں بھی ٹھوک دیتا, میں بھی ٹھوک دیتا. ایک منٹ چلیں, لیکن جب مولوی بھائی کے اوپر آیا, آپ نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں کماندا ہے, ایک کماندا ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان وکیلوں میں ایک ہی پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب, اور جو صحافی بھی کر رہے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے تھے, اس کے باوجود یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا, میں مان گیا. میں آن کیمرہ, ان کیمرہ نہیں, آن کیمرہ عمران بھائی سے ان کے ان دلائل کی روشنی میں, ان کی ڈاکٹرن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ رجوع کرنے لگے ہیں اگر مگر کے ساتھ. ایک منٹ ہے نا, جب صلح ہوتی ہے اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی. ایک منٹ, میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں, چلے میں نے تو جیل سے نکل کے شکریہ ادا کیا یار, انہوں نے بہت آواز آپ کے لیے اٹھائی. اور پھر آپ کو یاد ہے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جس دن آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, انہوں نے آپ کو کال کی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی میں اپنے گارڈز بھیج دوں آپ کو, یاد ہے آپ کو؟ بالکل, میں نے اس کا ذکر بھی کیا. ہاں سنیں نا, تو پھر ایک بندے دی اچھائی برائی چھڈ کے تے میرے پر یہ الزام لگا دیا, اب یہ ڈالری ہو گیا, زیادتی نہیں. ایک منٹ رک جائے نا, اس رک جائے, آپ ان کے ریپ بن کے ہیں, یہ تو جبیل بھائی نے مجھ سے باتیں کر دی, آپ کریں. اچھا میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا, ابھی پہلے میں بناؤں عمران بھائی کا, ابھی آپ مجھے پی ٹی آئی کا بھی بنائیں گے, ابھی آپ مجھے اور بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہیں, رجوع کر لیں, بات ختم کریں, صلح کریں. میں نے بتایا نا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر بیٹھا تھا, تمام صحافی اسی پولیٹیکل لیڈر کے, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری کی غلطی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں جا کر بیٹھا. ایک منٹ, یہ ایک ٹاپک الگ ہے, یہی ٹاپک الگ ہے. ایک منٹ نا, وہ بھی کیسے الگ ہے, ایک منٹ جائے, ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو پھر پلر پورے کھڑے کرو. سرکار اپنی مرضی کا ایک پلر نہ کھڑا کر دیو. میں نے مخالفت کی تھی اس رجیم چینج کی, آپ کو پتہ ہے, میں وہ بھی کلیئر کر دوں. میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی, میں نے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیژن کے ذریعے پرائم منسٹر کے ہٹانے کی بھی مخالفت کی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ 5 سال اسمبلیوں کو پورے کرنے چاہیے. اب وہاں آ جائے, اس کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ اس میں خان صاحب تھے, صحافیوں نے ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی, سارے وکلاء نے کی, اس میں یہ کی, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا. میں نے مان لیا, آپ کے کہنے پہ مان لیا. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر, چونکہ میں نے یہ مان لیا آپ کے کہنے پہ, میں آن کیمرہ عمران ریاض بھائی سے معذرت کرتا ہوں. اب وہ جو 5 الزامات انہوں نے لگائے ہیں, انہیں کہیں کہ وہ بھی معذرت کریں. کہہ دیں,
آپ جی میں نے کہہ دیا جی، آپ کے تو بھائی ہیں، نہیں آپ نے بھی جانا ہے نا، مجھے کیوں آپ وہ بیچ میں بنا رہے ہے ابھی آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھا بھائی ہوا پھر تھا. تجھے ٹیگ لا دینے نے. اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو اپنے گارڈز بھی آفر کیے تھے. میں پتہ کیا میں نے ذکر کیا، میں پتہ کیا کہتا یار میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے، آپ بہت پیارے انسان ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. سنیں میری بات سنیں، چلیں گے عمران بھائی سے، چلیں آپ فون پہ میں کہتا ہوں نا، سن تو لیں پوری بات تو سن لیں، بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بہت زبردست انسان ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی جتنی میں نے رسپیکٹ دیکھی ہے یہ علماء کے اندر میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے، اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں یہ دینا چاہیے آن ریکارڈ کے نہیں. ابھی جب میں آیا نا تو آپ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹس مجھے کچھ اوپر ملے کچھ نیچے ملے. ان کا پوڈ کاسٹ ہے، میں کہا ہاں، میں کہا دیکھو کی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں مرشد دینی ساڈے ہی نے، لیکن پولیٹیکل انہاں نال ساڈے اختلاف نے. اور ابھی یہ بعد میں بھی بات ہو رہی تھی یہاں پر، ہاں سنیں نا، یہاں پر آپ کے بندے جذباتی بھی ہو گئے تھے یہاں پر نا، آپس میں وہ آپس میں لڑن ہی لگے سی. وہ پولیٹیکلی کس کے ساتھ ہے؟ کون؟ ایک بندہ عمران خان کے ساتھ تھا، دوسرا عمران خان کے اینٹی تھا. اور وہ عمران خان کے اینٹی وہی تھا، یہ ابرار تھا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. کدھر گیا وہ بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، ابرار تھا وہ. اچھا آپ ہیں ابرار؟ ہاں یہی ہے جنہیں میں نے سوال کیا تھا. اینٹی عمران جی سنیں، پرو عمران بھی سارے مل گئے نا آپ کو. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ایک مکو ٹھپ لو. کیڑا مکو؟ سارے مکو ٹھپے گئے، ٹھیک ہے نا. آپ آئی ڈونٹ نو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، بتائیں نا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کچھ ٹائم کے لیے پولیٹیکل بیٹ سے دور ہو جائیں. اور سرکار میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں میری جان، میں آپ نہ بات کریں، نہ سپورٹ کریں عمران خان کی، نہ سپورٹ کریں مریم نواز کی، نہ سپورٹ کریں بلاول کی. آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیں. آپ دیکھیں آپ نہیں ہیں سائیڈ پہ نا، 4 مہینے سے میں سائیڈ پہ تھا، اور میں نے اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا. یہ بٹی صاحب نے سوال پھینکا، 4 مہینے سے سائیڈ تے تانوں رکھیا گیا نا، نہیں تے تسی جیل تو باہر. خدا دا نا مینوں پتہ آپ اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے. کیا اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے؟ وہ تو ڈیٹین ہوا تھا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں، رکھیا گیا نا 4 مہینے. تانوں سیاست تو دور، اندر پایا گیا نا تانوں. ایسا ہی ہے، اندر ڈالا گیا کہ آپ ہی گئے سی یار مینوں پا دیو. نہیں ڈالا ہے، ڈالا گیا نا. تو میں نے کہا 4 مہینے آپ کو اندر ڈالا گیا تو اگر 295C نہ کٹتی میری تو یہ آپ ریکویسٹ ہے، مقدمہ کھڑا کر اور سکتے میں تھے. یہ ریکویسٹ آپ کو اس بیس کے اوپر کر رہا ہوں کہ میں نے جب کوشچن کیا نا اس کے اندر، بس نہ پوچھیں. کس کے اندر؟ اپنے فیس بک پیج کے اوپر، اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر. ایک ٹائم وہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا بات ہوتی تھی نا، لوگ کہتے تھے کمال. اور ایک ٹائم میں نے ایسے صرف اسٹیٹس ہی ڈالا، صرف اسٹیٹس ڈالا کہ پوڈ کاسٹ کینسل ہو گئی ہے، تفصیلات تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. وہ نس گیا ہی، وہ پج گیا ہی، وہ ڈر گیا جی مرزا. کیوں ایسا آپ کے بارے میں؟ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں، ڈسٹینس رکھ لیں. میری جان ڈسٹینس رکھ لیں. نہیں، ہمیشہ 2 رائے رہے گی. ڈسٹینس رکھ لیں، ہمیشہ 2 رائے رہے گی. ڈسٹینس رکھ لیں. یہ ہو ہی نہیں یہ سکتا ریکویسٹ ہے سب کو آپ خوش باقی کریں. آپ کی مرضی ہے. دیکھیں یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی میں نے کوشش کرتے ہیں ریکویسٹ تو فارغ ہو جاتے کرنی ہیں. اس کو لمبا نہ لے کر جائیں، اگلا سوال پہ آنا خوش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ اچھا میں پالیٹکس سے دور رہیں. اس کو میں ریبٹل بھی کروں، یہ میرا بڑے بھائی میری کی جان ریکویسٹ ہے. اس کو میں ریبٹل کروں. ایک خاص پولیٹیکل جماعت جس کو یہ زوم تھا، اردو میں زوم اور عربی میں زام، مطلب بھی دس دیو، مجھے نہیں پتا. یعنی جس کو یہ گمان تھا اور بڑا پراؤڈ تھا کہ ہم جس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. فارغ ہو گئے، ہو گئے قاسم علی شاہ سے فارغ ہو گئے، ہوئے نا، ہو گئے. میرے ساتھ 3-4 دفعہ کیا اور بڑا بھیانک کیا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نکالا کہ ہماری دعوت کا کام اور پھیل گیا. اس کا گل ہے نا، کوئی منے یا نہ منے. تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ مان گئے، تسی مان دے نہیں. سرکار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں وہ بھی ذرا کلیئر کر دوں، میں ایک بات کلیئر کر دوں. ایک بات رہ گئی تھی، پھر کیا ابھی پوڈ کاسٹ رہتی ہے، جلد بازی نہ کریں، اکٹھے ہی کلیئر کر دیجیے گا اینڈ دے وچ. ایک بات رہ گئی تھی، آپ نے کہا تھا نا 3.1 ملین سبسکرائبر اور 4.9 ڈیجیٹل مولوی کے حساب سے تو وہ تگڑے ہیں. سن لینا، آپ ذرا ویوز میں جائیں، 1500-2000 ویوز، اس سے اوپر نہیں جاتے. پھر 1500-2000 ویوز. میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نمبرز ویوز ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہے نا. او سرکار، ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہی ہے نا. اچھا اب اگلی بات سن لیں. مطلب یہ ایک منٹ. اچھا ادھر تک بھی سن لو، ابھی رکنا نہیں، ادھر تک بھی سن لو، رک جائیں، ادھر تک بھی سن لو. ایک منٹ سن لو، ایک منٹ رک جائیں، ایک منٹ رک جائیں، میں سنتا ہوں. اردو پوائنٹ کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 10 کے قریب ہوں. اور ویورشپ مفتی طاہر مسعود کے 1500 سے بھی کام. لو سامو چکو باہر کڈو. اچھا ہنے کڈو جے 1500 تو زیادہ ہوئے. پھر 1500 2000 ہی ہے نا، 2500 3000 4000 یہی ہے نا. اے ہن میرے لیے ویکھنا کتھے جاندی ہے؟ ایک منٹ میرے لیے ویکھنا کتھے جاندی ہے؟ ایک منٹ ہنے کٹ لیندے ہیں یار. کڈو، یہ کیڑی گل ہو گئی ہے؟ اردو پوائنٹ 10 ملین سبسکرائبر، آلموسٹ 9 پوائنٹ سم تھنگ نے.
ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਟਨ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ। आ जाओ जी मेरे नाल, ये अब हम एक दिन पहले पे जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट जो स्टैट्स हैं वो अपडेट होने में टाइम लग जाते हैं। हाँ जी बताओ। आ जाओ मेरे नाल। 8 घंटे पहले वीडियो लगी 16,000 व्यूज, 21 घंटे पहले लगी 1600 व्यूज, 23 घंटे पहले लगी 14,000, एक दिन पहले लगी 7500, एक दिन पहले लगी 2,56,000, एक दिन पहले लगी 18,000, एक दिन पहले लगी 3400, एक दिन पहले लगी 50,000। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। 1500 ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ भी काट के दिखाते, मैं 40,000 भी काट के दिखाते, मैं 50,000 भी काट के दिखाते। अब मैं आपको इसकी लॉजिक भी समझा देता हूं, सुन लो लॉजिक। मुझे लॉजिक की जरूरत नहीं, मैं लॉजिक समझाना ना, ਤੁਸੀਂ कहना लो फड़ो फिर, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाता है। आपने 7500 भी बताया, आपने 3400 भी बताया, लोगों का इंटरेस्ट है ना। लोगों का इंटरेस्ट है, आपने बताया। मैंने 2.5 लाख भी तो बताया, मैंने 50,000 भी तो बताया ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि 1700 है, 7500 है, ये आपने व्यूज बताए। और सब्सक्राइबर कितने हैं? 10 मिलियन है। 10 मिलियन। अच्छा, अब हमारे 3.1 मिलियन है। ऑफिशियल चैनल खोलें, उसकी व्यूअरशिप की जरा रेशो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो आपको सब्सक्राइबर्स को रिलेट करें अगर व्यूज के साथ, तो आपको एक वाज़ेह फर्क। मैं दिया जवाब है। आपको एल्गोरिदम का शायद नहीं पता, मैं आपको एल्गोरिदम भी समझा देता हूँ आज। हालांकि मैं और सर सुन लो, मैं कंप्यूटर साइंस की थी है, मास्टर कंप्यूटर साइंस की थी है, और मैं मेरे ख्याल में शायद दूसरा तीसरा शायद पाकिस्तान में बंदा हूँगा जिसने जाके यूट्यूब सीखा भी सिंगापुर ही था। अच्छा, उन्हीं से ही जाके सीखा। तो एल्गोरिदम का हमें भी बताएं। एल्गोरिदम का मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं बताता हूँ को भी बताएं। जब एक वीडियो लगती है, ठीक है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैंने ये भी दिखाना है कि एक औरत बैठ के चने भून रही है, मैंने वहाँ पर ये भी दिखाना है कि सीसीडी ने बंदे मार दिए हैं, मैंने वहाँ पर ये भी बताना है कि औरत ने होटल खोल लिया, और वहाँ पर ये भी बताना है कि मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब बना दिया, इमरान खान ने जलसा कर दिया। कंबाइन हो गया, क्या हो गया? कंबाइन हो गया, 10 मिलियन लोग आ गए। किसी ने फॉलो किया यार ये इमरान खान की न्यूज़ देता है, किसी ने फॉलो किया ये मरीम नवाज़ की देता है, किसी ने कहा यार ये जो खातून की वुमेन एम्पावरमेंट की वीडियो देता है, किसी ने कहा टेक्नोलॉजी की देता है। अब मैंने एक वीडियो लगाई टेक्नोलॉजी की, मेरे पास 10 मिलियन में से सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख फॉर एग्जांपल, तो उसमें से वो 10,000 लोगों को शो करता है और उसमें से 1600 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो मेरे व्यूज़ कम भी आएंगे 10 मिलियन के हिसाब से। आपका है पर्टिकुलर नीच कि आपने बात ही दीन इस्लाम के ऊपर करनी है, तो जिन्ने भी लोग आए ने वो इस्लाम ਨੂੰ ਹੀ फॉलो करके ਤੁਹਾਡੇ चैनल। हाँ वही टॉपिक भी डिफरेंट है, दीन ही है ना सर। आप वहां पर ये तो बात नहीं ना कर रहे, आज मैं आपको बताऊंगा फलां जगह के ऊपर औरत ने होटल खोली, आपने बात इस्लाम के ऊपर ही करनी है ना। टॉपिक वही है, जिस तरह स्पोर्ट्स एक टॉपिक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे पे स्पोर्ट्स भी लग रहा है, मेरे पे इंफोटेनमेंट भी लग रही है, मेरे पास एंटरटेनमेंट भी लग रही है, मेरे पास वुमेन एम्पावरमेंट भी लग रही है, कुकिंग भी लग रही है, ठीक है, रोड शो भी लग रहे हैं। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक मिनट, ठीक है। दसो हुण फिर फड़ो, एक मिनट फड़ो फिर, एक मिनट दियो जवाब, एक मिनट मुफ्त जुनी दे उत्ते डॉलर कमाए ने। इसके ऊपर नहीं छोड़े, ये बड़ी गंदी बड़ी ये आपने ये एआई को आप और मैं नहीं डिस्कस कर सकते अली भाई। मेरे भाई रुक जाए, हम नहीं डिस्कस कर सकते। सरकार आप जरा टॉप की मेरी 20 वीडियोस निकालें और बताएं सिर्फ 2 सेक्स के टॉपिक के ऊपर है। और सरकार रुक जाए, पहली केड़ी है मुफ्त तो नहीं अली, इलाज बताएं। सही है साहब, देखें किसी शख्स ना डिस्कस करें ये एआई, ये आपकी मेरी समझ से बाहर है। ये जिन्होंने बनाई है ना, सुन ले अली भाई, सुन ले अली भाई, ना जिद किया करें। नहीं, ये जिन्होंने बनाई है ना, बात कर ली ना, मेरी भी बात अच्छा सुने, ये जिन्होंने YouTube ने आज से जब ये शॉर्ट्स वाला सीन शुरू हुआ ना, इन्होंने YouTube ने एल्गोरिदम चेंज किया क्योंकि टिकटॉक ने आके इनकी बंद कर दी सारी व्यूअरशिप, तो इन्होंने शॉर्ट्स लेकर आए ये, ठीक है। अब जब इन्होंने ये शॉर्ट्स लेकर आए तो इन्होंने उसको एआई बेस चला दिया एल्गोरिदम को, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ कि चलने वो अगला बात है। सही साहब, ये जो इन्होंने बात की ना, बात गलत की है। एक मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी बात सुनी ना, मास्टरबेशन के हवाले से उसका गुनाह और इलाज, एक ये वीडियो है, एक सेक्स के ऊपर और वीडियो है, ये 2 वीडियोस हैं। आप टॉप की 30 वीडियोस निकालें, कई मिलियंस के व्यूज हैं, उनमें सिर्फ 2 ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। डिस्कस किसको किया? रुक जाए, ओ मेरी दीन को किया, इस्लाम को किया ना। हाँ, इस्लाम को किया, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी पर्टिकुलर नीच है। आप बोले थे ना पर्टिकुलर नीच है आपकी। एक मिनट, ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना, हाँ। ये जरा मुझे पहली 30 वीडियो में से ये 2 है ना, जरा मुझे तरतीब से बताते हैं, मुझे दे दें, उधर क्यों देनी है, मुझे दे दें। हाँ जी, पहला टॉपिक पढ़े, ये ले, अब मेरे से सुन ले, आप सुन ले पहले मेरे से, ये भी पढ़े ना आपने, ऐसे ऐसे करके ठप्पे मारे हैं। ये वो ऑन कर,
پہلی ویڈیو ہے مشت زنی کا گناہ اور اس کا علاج. دوسری تیسری ہے نہیں ایک منٹ رک جائیں. دوسری ہاں کیا دوسری تو دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں نا. دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں. کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ او یار منہ سے غلطی ہو جاتی ہے. پڑھ دوسری رہا ہوں. اچھا چلیں ادھر لکھا ہوا 3. اچھا چلیں 3 لکھا ہوا ادھر. چلیں آگے چلیں. 3 سنت وظیفے مصیبت و پریشانی سے نجات کے لیے. ٹھیک ہو. آگے پھر تیسری ویڈیو ہے اورل سیکس کا مسئلہ, بیوی کا دودھ پینا. تھلے نہیں پڑھایا جا رہا. آگے چلیں ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو کے اوپر آ جاؤ. اس کے ساتھ ہی ہے, وہ نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے. آگے ہے پریکٹیکل نماز وطر جنازہ. آگے ہے قبروں پر پھول اور چادر ڈالنا. ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون. ٹھیک ہے. تو اسلام ہی ہے نا. اوہو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھتا جا رہے ہیں. اسلام ہی ہے نا. اسلام ہی ہے نا. ویڈیو سیکس پہ آئی اور آپ نے کہا اس وجہ سے ویوز آ رہے ہیں, وہ نہیں ہے. یہ مجھے یہ دیکھا نا, سرکار لے جاتے ہیں. آگے چلتے جائیں. غلط لے جاتے ہیں نا سرکار, آگے لے کے جائے. اس طرح فہم بھی پھر کھیلنا شروع کر دیں پھر پیچھوں. یہ بحث نہیں بنتی. شاہ جی پڑھتے میں نے آپ کو کہا کہ ٹاپک ہے. ٹاپک کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں اسلام ہے. یہ جو مشت زنی ڈسکس کی ہوئی ہے اسلام کا, آپ نے بتایا نا کہ اسلام میں کیا ہے. یہ سارے ٹاپک, یہ جو سیکس آپ نے اورل سیکس ڈسکس کیا ہوا ہے اسلام کے اکارڈنگ ہی بتایا نا. یہ بحث تو ہے یہی. میں کہہ رہا ہوں آپ ایک پرٹیکولر نیچ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب آپ زیادہ ہے. ایک منٹ, اب آپ اگلی باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, تقی عثمانی صاحب کا آفیشیل کھولیں. آپ کی ویڈیو لگی 5 دن پہلے, 3 دن پہلے. میری روزانہ 8 ویڈیو لگتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آڈینس بیس میں نے اس کو اس اینگل میں نہیں لے کر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتانا, چونکہ آپ میں تھوڑی لاجک کلیئر کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں لو پھڑو. میں کہ پھر واپسی میں آپ کو یہ بتایا تھا. ٹھیک ہے کہ اچھا اگلے سوال پہ چلتے ہیں. یہ فارغ ہو گیا. علماء کرام کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے اگینسٹ ان کی ویورشپ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ویوز دے حساب نہ چلنا ہے. سرکار نہیں نا, میں آپ کو بتانا ہی نہیں چاہ رہا. ٹاپک ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. آگے چلیں بس. آپ پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت زیادہ, وہ ہے ٹک ٹاک لائیو. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس کی امپورٹنس بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ کو بلکہ میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی کلیویج دکھا رہی ہے, کوئی ٹھمکے لگا کے دکھا رہی ہے, کوئی ڈانس کر رہی ہے. اور پھر ساتھ ایک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جو ٹک ٹاکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک تو جو ٹک ٹاکر ہے اس نے ابھی چینل بھی بنایا ہے. اچھا. تو ساڈے وزیر اطلاعات نے وہ افتتاح بھی کیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پنشمنٹ میچ لگے گا آپ کا اور میرا. ٹھیک ہے. اب میچ کیا لگنا ہے, آپ لڑکی ہیں اگر تو آپ کو میں کوئی بھی سزا دے سکتا ہوں. اگر آپ ہار گئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اتار دو کپڑے, آپ کو اتارنے پڑیں گے. میں آپ کو کہوں گا گھوم کے دکھا, الٹی ہو کے دکھا, کلیویج دکھا, ڈانس کر کے دکھا. آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس سب کے درمیان میں ہوتا کیا ہے, اس سب کے درمیان میں یہ ہوتا ہے, اچھا کچھ ایسے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, لڑکے بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو چیلنج, بڑے عجیب و غریب قسم کے, کیونکہ آپ نے انٹرسٹنگ بنانا ہے نا اس کو, ورنہ لوگوں نے تو دیکھنا نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایل ہے پھاڑ 1 لاکھ روپے دا شیئر. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, XYZ کوئی بندہ آیا انہیں کہ لو جی علی بھائی 1 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی 2 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی شیئر ہے وہاں پر ایک, ازیوم کر رہا ہوں, مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس نہیں پتا, 2 لاکھ ہے 1 لاکھ ہے کتنی ہے. کہتے لو جی علی بھائی 1 2 3 10 شیئر تواڈے لئی, 10 لاکھ روپیہ تواڈے حصے چ آ گیا. ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں اسمگلنگ کا پیسہ ہے یا کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ تو جوا ہے جی, 100% حرام ہے. اور بے حیائی کے ساتھ جو چیز لیٹ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. مشرکین عرب بھی اپنی عورتوں سے برائیاں کرواتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا. اور سورۃ النور تو ہے ہی سیکس ڈسپلن کے اوپر ہے. اس میں تو یہاں تک آیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو کمائی تو حرام ہے ان کی, اور دنیا اور آخرت میں عذاب الگ سے ہونے والا ہے کیونکہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہ محنت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جب پتا ہے کہ میں نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے تو نہ آ, تو نہیں, وہ کہتے ہیں وہ پیسے کمانے آ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کرانا ہے تو نہ آ. نہیں, وہ تو اپنی اعتبار سے مجرم ہے ہی ہے.
یہ جو مسلمان ہے اسے تو پتا ہے نا کہ میں کون سی شرعی بات کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں. شرعی یہ ڈیمانڈ کرنا، بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کسی بیوہ عورت کے گھر نامحرم کو رات گزارنے سے منع کیا ہے، اس کے گھر میں بھی. کیوں؟ وہ بیوہ عورت ہے اور ایک مرد نامحرم اس کے پاس رات گزارتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے سامنے بھی برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. تو اس کو تو پتا ہے میں کیا کام کروا رہا ہوں، تو وہ تو غلط کام کر رہا ہے، وہ تو غلط کام کر ہی رہی ہے. یہ جو کروانے والا ہے یہ بھی تو مجرم ہے نا جی. اچھا ہاں جی، تو یہ کمائی حرام ہو جی گئی. کمائی بھی حرام ہے، ان کی ایکٹیویٹی بھی حرام ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے والے ہیں. اور جتنے لوگ اس میں بیچ میں آ کے حصہ لے رہے ہیں نا اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی وہ اس جو برائی کے گفٹ اندر، دے رہے ہیں وہ جی وہ بھی غلط ہے، ظاہر ہے حرام ہے. اچھا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، مجھے آپ جتنے مرضی اچھے لگے، میں پاگل ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا دے دوں؟ ایویں خواہ مخواہ جی علی بھائی بیٹھے ہیں اللہ پھڑ لاکھ اللہ پھل لاکھ، شام کو آپ کا 20 لاکھ روپے بن گیا. نہیں ظاہر ہے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوگی نا. اب یہ پیسہ پھر شفٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ڈفرینٹ بزنسز کے اندر. کسی نے پراپرٹی کا وائٹ بزنس منی کیا، کرنے کے لیے، کسی نے چینل کا بزنس کیا. نہیں وائٹ تو پہلے ہی ہے نا، ٹک ٹاک نے اپنی پرسنٹیج کاٹ لی، ٹیکس ٹوکس کاٹ لیا. تو میں اگر ٹک ٹاک لائیو کر رہا ہوں میرے پاس آ گیا، اب میں نے شو روم بنا لیا، میں نے پراپرٹی کا لیکن business آپ کو تو بنا لیا گفٹ تھا. ملا نا، وہ ہاں مجھے آپ gift نے ملا. ارن نہیں کیا ہوا. ہاں مجھے گفٹ ملا. پیچھے سے وہ سمگلنگ کا ہے کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا، اور جو گفٹ کا پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جو میں شو روم تے پراپرٹی تے سارا بنا رہے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام نہیں ہے؟ حرام. اور یہ اسی طریقے سے کہ کوئی شخص گٹر کے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے اور غسل جنابت اتارنا شروع کر دے، یہ تو وہی چیز ہے. اور پلید کر رہے ہیں اپنے آپ کو. غسل جنابت کیا اترنا ہے، اس کا باقی جسم بھی حقیقی نجاست کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے چین چلنی شروع ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص اپنی بازو پھیلا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں کے اوپر اس کے میل ہے، اور سفر کے آثار اس پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آ جائے. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، حرام کی خوراک سے وہ پروان چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا کہ جس کا بلٹ اپ حرام کے اوپر ہوا ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو باقی ساری چیزیں فارغ ہیں آپ کی. تو یہ جتنے لوگوں نے کمائی کی ہے جی ظاہر ہے حرام ہے. اور آپ کو میں اور بھی، اور یہ راکٹ سائنس نہیں، ان کو بھی پتہ ہے. جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے، اولاد آباد انہوں نے سنا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ پوچھا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک گھر کی 2 3 بہنیں بیٹھ رہی ہیں. استغفر اللہ. میں اور سنیں، میں مردوں سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر ہیں. اور سنیں، وہ ماسک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کلیویج نکال کے. وہ کہتے ہیں ساڈا منہ تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے پہچانا ہی نہیں، پیسہ تو آ گیا. غلط ہے، ظاہر ہے حرام ہے. عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اور اس طرح عورت کا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا یہ تو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن میں تو آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں سورہ النور میں، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. حتیٰ کہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، جن سے ہم نعوذ باللہ کو نیگیٹو چیز گمان بھی نہیں کر سکتے. سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں، اگر نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے مرد تو پردے میں ان کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ سامنے آ جائے. حالانکہ وہ ماں ہے اور وہ اس کی اولاد ہے ایک آنری طور پر، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کے تحت، لیکن وہاں پر بھی اتنے پردے کی تلقین کی گئی ہے. اس طرح سامنے آنا اور یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ کمائی حرام ہے جی، 100% حرام. ٹھیک ہو گیا. میں اپنے اگلے سوال کے اوپر چلتا ہوں. اور اگر میرا سوال ہے آپ کا، آپ نے ابھی اگلے دن تعریف کی اس کی CCD کی کہ CCD بلیسنگ ہے، بلیسنگز آف CCD لکھا ہوا تھا آپ کے اس کے اوپر. اچھا تھم نیل ہمارا نہیں، کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوگا. تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے. نہیں ویڈیو میری ہے، ویڈیو میری ہوگی، ویڈیو میری ہوگی. بلیسنگز آف CCD، ٹھیک ہے. آپ نے ہو سکتا ہے ایک رخ آپ تک پہنچا. آپ نے، میں نے وہ پوری دیکھی ہے جو آپ نے. اچھا اس میں میں نے کیا کہا؟ آپ نے اس میں CCD کے فضائل بتائے. کیا دیکھو یار مولوی والے بھی کیس ختم ہو گئے تے مرڈر والے کیس بھی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو دیکھو انہوں نے بندہ جڑا نا لا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اتنا تو میرا حافظہ ہے نہیں، کہتے ہیں تو چلا لیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا ایسے ہی کہا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ FIR اور عدالتی نظام، بالکل سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ بار بار ہمارے کام آئے گا. ہاں بتائیں بتائیں. فرسٹ انفارمیشن بیسڈ کے اوپر ایک FIR ہوتی ہے کہ
ریپ ہو گیا, FIR ہوتی ہے ریپ ہو گیا, FIR ہوتی ہے مرڈر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور CCD جا کے بندہ ٹھوک دیتی ہے. تو یہ تو تھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ابھی تو انکوائری نہیں ہوئی, ابھی عدالت میں گیا نہیں یہ کیس, ابھی ثابت نہیں ہوا. جس طرح آپ نے اس کے اندر بتایا کہ یار اے دیکھو آج کل کو ملا والا بھی کیس نہیں آیا, میں نے تو ملا کے اوپر بھی ایسے ایسے کیس سنے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہو گئے. جی ہو جاتا ہے, ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو کیسے آپ نے فضائل یہ بیان کر دیے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر کہ یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, ذرا یہ مجھے بھی سمجھاتے ہیں. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایکسٹرا اچھا پھر اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر اس وقت کیسز چل رہے ہیں CCD کے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر. ایک فیملی کے 5 لوگ مار دیے, 3 بھائی 2 دماد. پھر CCD کے لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر پرچے ہوئے جنہوں نے پیسے لے کر یہ سارے کام بھی کیے, ٹھیک ہے. تو ہن فضائل دسنا شروع کر. نہیں یہ تو ٹوٹلی جہنم کمائی اگر کسی آپ نے تو بلیسنگ آف CCD کر دی. میں نے اس کے اس پہلو کا ذکر کیا تھا, پوری بات نہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں پوری بات ہوئی بھی آلریڈی. CCD کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو آلموسٹ کوئی 5 مہینے پہلے آئی تھی, جس میں نے سٹارٹ اس سے کیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز حرام ہے. میاں عمران ارشد صاحب میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بھی CCD ڈسکس کی. اس وقت بھی میں نے بتایا کہ ان پرنسپل یہ بات غلط ہے, لیکن میں نے کہا خود آپ بھی ایک کیس میں یہ کہہ رہے تھے کہ CCD والے کدھر ہیں, جب وہ ایک امام مسجد کی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے 4 بدماشوں نے کیا اور وہ ظاہر جنون کیس تھا اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. ان پرنسپل آپ کی بات درست ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ بات اپنے بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. آپ کے بڑے اپنے ریاست کے جو بڑے ہیں ان تک, وزیر اعظم صاحب, نہیں وزیر اعظم صاحب تک تو ویڈیو ہی پہنچے گی. میں تو اپنے مریم نواز صاحبہ نہیں ان تک بھی نہیں, ان تک بڑے ہو ریاست کے نے, میں بتاتا ہوں جو برادر, جی جو نہیں بگ بردر نہیں, وہ تو بہت بڑے ہیں نا. تینوں ہی نہیں تو پھر کیڑے ہو گئے. نہیں وہ بہت بڑے نہیں ہیں, میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا ہے انہوں نے کہا بگ برادر کیا ہوتا ہے, ہم ان کے بگ برادر ہیں. اچھا نہیں وہ اس فیلڈ میں ہاں دین کی فیلڈ میں, دین کی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں ظاہر میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں. نام بتا دیں کہ ان کو میں نے کہا, یعنی میں چاہتا تو میں TLP کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا, اس معاملے میں تو وہی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بڑا ہوں. ہاں دین کی فیلڈ میں نے کہا تھا جب میرے پہ الزام لگا کہ مجھے انہوں نے ریسکیو کیا. اچھا تو میں نے پولیس کے جو بڑے ہیں یعنی کہ IG پنجاب صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ ان دنوں وہ تازہ واقعہ ہوا تھا, ایک عورت کی بالیاں جو کوئی 70+ عورت تھی وہ چھینی گئی تھی بائک کے اوپر, وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چھینی گئی تھی. آئی نو, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر میرا رابطہ کروایا جو CCD کے چٹھا صاحب ان کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اس بندے کے اوپر اتنی FIRs ہیں, 5 دفعہ یہ پولیس کے اوپر حملہ کر چکا ہے, زخمی کر چکا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ صرف ایک واقعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ اس چیز کو گلوریفائی کریں کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالیوں کے اوپر اب وہ فل فرائی ہو جائیں گے. اچھا باقی میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ اگرچہ میں اس چیز کو قانوناً غلط سمجھتا ہوں, آپ فل فرائی کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اگر بہت ایکسٹریمسٹ ہے تو ٹھیک ہے. ایک منٹ بات سن, میں نے ان کہا کہ میں اس کو اگرچہ غلط سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا, ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے کہا کہ ان پرنسپل یہ بات درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں. انہوں نے پھر ایک بچی کا قصہ بیان کیا کہ جس کے ماموں نے اور اس کے کزن نے اس کے ساتھ ایک اس طرح کا معاملہ کیا, پھر اس کا گلا کاٹا, وہ گھسٹتی ہوئی روڈ تک آئی. ان کا جی میں نے ان کے گھر بندے بھیجے, ان کے پاس تو کھانے کے لیے آٹا اور گندم بھی پوری نہیں تھی, وہ ہم نے ڈلوائی. تو ایسے لوگ کیا وکیلوں کی فیسیں دیں گے؟ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایسا ہی ہے تو کیا یہ کوئی انڈیویجول ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ پورا پینل بیٹھتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آگے کیسے معاملات چل رہے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کوئی جج نہیں بیٹھتا. میں نے ان کو کہا کہ اس کو قانونی شکل دیں, اور یہ بات میری ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو اس کو قانونی شکل ہوا, قانونی شکل میں آیا, وہ نہیں آیا. تو آپ نے تو بلیسنگ بتا دی, آپ نے تو نیفے میں گولی چلنے کی بھی بلیسنگ بتا دی.